ٹھیک ہے، کتاب دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میوٹ کر دیجیے آپ لوگ سب. فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر سورہ واللیل سے لطیف استدلال کیا ہے. اچھا، اوپر کے کچھ دروس ہیں تو وہ میں پی ڈی ایف نہیں بھیج پایا، لیکن انشاءاللہ آج رات میں یا کل شام تک ایک پی ڈی ایف گروپ میں سینڈ کروں گا جس میں پچھلے دروس کی تلخیص ہوگی، یعنی شارٹ نوٹ ہوگا، اس سے آپ لوگ جو ہے ریوائز کر لینا اس کو. ابھی ہم ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے تھوڑا، تو آگے سے ہی پڑھتے ہیں. علماء کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر سورہ واللیل سے لطیف استدلال کیا ہے، اس طور پر کہ اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا ہے. اتقا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے سب سے زیادہ، مطلب سب سے بڑا پرہیزگار. ٹھیک ہے، سب سے بڑا پرہیزگار، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرہیزگاروں میں سب سے بڑا پرہیزگار جو ہے ذکر کیا ہے. وہی اس قرآن کریم کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بہت اس سے دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو اتقا یعنی حضرت جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان قرآن کریم کی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا زیادہ پرہیزگار ہے. زیادہ پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا. ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ حاصل ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت میں افضل و اکرم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اس امت محمدیہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل، تمام صحابہ میں، تمام تابعین، طبع تابعین میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ترتیب یاد رکھنا، اہل سنت کا طریقہ، اہل سنت کا عقیدہ، اعتقاد ہمارا یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء. انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت جو ہے اس زمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سورۃ تبت یدا کا نزول. جب آیت کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈراؤ، جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور سارے قبیلوں کو پکارا. لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ضرور مانیں گے، اس لیے کہ تم سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں سنا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے افراد قریش، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، عذاب آخرت سے ڈراتا ہوں. یہ سن کر ابو لہب نے کہا
तब्ब लका साइर अल-यौम अलिहाज़ा जमाअतना। तो यहाँ पे हमें एक जो है दावत का यानी तब दावत और तबलीग का एक हम इस वाक़ये से एक कायदा मिलता है, हमें एक उसूल मिलता है कि अगर किसी को दावत और तबलीग का काम करना है, उम्मत की इस्लाह का काम करना है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में, उसवा हसना की रोशनी में हमें ये कायदा मिलता है कि पहले आप जी, सुमैया बेगम कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हाथ दिखाया है। चलें। तो जिस माशरे में वो मुबल्लिग वो दाई दीन का काम करना चाह रहा है, इस्लाह का काम करना चाह रहा है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये से हमें कायदा मिलता है कि पहले उस माशरे में हमें अपनी शख्सियत को मनवाना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी शख्सियत पहले मनवाई। पहले लोग कहने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लोग अमीन और सादिक कहते थे। यानी जब इनके पास अमानत रखी जाएगी तो ये ख़यानत नहीं कर सकते। वो ज़माना ऐसा था, लोग ख़यानत करना बड़ी आम बात थी उस ज़माने में। और जब ये कोई बात कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो लोग कहते थे कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए हुज़ूर ने कहा था, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है और वो आपको मारना चाह रहा है, तो क्या आप लोग मानेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला है। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दावत व तबलीग का काम किया, लोगों को अज़ाब से डराया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़ीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वईद सुनाई, तो अबू लहब ने कहा था, तुम्हारा पूरा दिन बुरा हो, क्या तुमने इसीलिए हमें इकट्ठा किया था? अबू लहब की इस बात पर सारे लोग मुंतशिर हो गए। इस मौके से तब्बत यदा नाज़िल हुई। अच्छा, अबू लहब ने जब ये बात कही कि तुम्हारा पूरा क्या तूने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने हमें इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा किया था, तो ये जो जुमले उसने कहे थे, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को हल्का करने के लिए। आज भी हम देखें माशरे में जहाँ कहीं भी थोड़ा-सा दावत और तबलीग का काम होता होता है, इस्लाह का काम हो रहा होता है, तो लोग जो है हसद करने वाले लोग, हसद हो गया या उनको वो क्रेडिट लेना चाह रहे होते हैं कि हमारा नाम हो वहाँ पे काम करने में, नाम दिखाना चाह रहे होते हैं, तो वो दूसरे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में ऐसी ही हल्की बातें करते हैं। तो कहते हैं, अरे ये तो बस ऐसे ही करते रहते हैं, अरे ये तो आलिम भी नहीं है, अरे ये तो ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो ये सब बातें जो है माहौल को हल्का करने के लिए बनाई जाती हैं। तो अबू लहब ने कहा कि तुमने वैसे लोग क्या कह रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप जो कहेंगे वो बात सच्ची होगी, आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन जब अबू लहब ने ये बात कही कि तुमने ये इसीलिए मतलब इतनी हल्की बात, ऐसी बात करने के लिए तुमने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, तो लोग क्या है मुंतशिर हो गए। इसी मौके पर सूरह तब्बत यदा नाज़िल हुई, जिसमें उसे और उसकी बीबी हम्मालतुल हतब को जहन्नमी फरमाया गया। हम्मालतुल हतब का माना है ईंधन ढोने वाली, ठीक है? कसरत की वजह से वो अपने सर पर जंगल से लकड़ी का गठरा लाती थी, इसी वजह से उसका लक़ब हम्मालतुल हतब पड़ गया। अबू लहब की तरह वो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी और ईज़ा रसानी के लिए आपकी राह में कांटे डाल दिया करती थी। ठीक है, सूरह तब्बत यदा के नुज़ूल के बाद वो एक दिन हाथ में पत्थर लेकर मस्जिद हराम में दाखिल हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ देखा और कहा, अबू बकर, मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरी हिजो की है यानी बुराई की है। ठीक है? बहुत शदीद बुराई या किसी की बुराई करना हिजो कहते हैं उसको। सुन लो, अगर मैं उन्हें यहाँ पा जाती, यानी अगर वो मुझे यहाँ पर मिल जाते, तो ये पत्थर उनके सर पर दे मारती। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहने लगी कि अगर वो मुझे यहाँ पर मिल जाते तो मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये पत्थर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दे मारती। इतना कहने के बाद वापस चली गई। ज़ौजा अबू लहब का
सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना देखना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या है, मुअजिज़ा है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे, फिर भी उसने नहीं देखा, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा है। ठीक है? जैसे हिजरत की रात कुफ़ार नहीं देख पाए थे, उनके सामने से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। अबू लहब के बेटे का अंजाम, उतबा उतैबा, ये अबू लहब के दो लड़के थे। इन दोनों के निकाह में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं। उतबा के निकाह में हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उतैबा के निकाह में हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा थीं। जब अबू लहब और उसकी बीवी की मजम्मत में सूरत तब्बत यदा नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि तुम दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मुझसे और तुमसे कोई वास्ता नहीं। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ के सुनाई जिसमें इन दोनों की हिजो हो रही थी, इन उतबा उतबा के माँ बाप की, तो उन्होंने कहा कि देखो मोहम्मद हमारे बारे में कैसा कलाम कहते हैं और तुम उनकी बेटियों को जो है अपनी घरों में रखे हुए हो, बीवियां बनाए हुए हो, अगर उनको तलाक नहीं दोगे तो हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों ने बाप के हुक्म पर अमल किया और तलाक दे दी। इस पर बस नहीं, मतलब इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि उतबा जो था उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जाकर बड़ी गुस्ताखियां की और बेजा कलिमात बके। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह तू जो है इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब ने एक मरतबा शाम का तिजारती सफ़र किया। इसका खुलासा ये है कि अबू लहब एक मरतबा शाम के तिजारती सफ़र पे अपने जो है तिजारत का माल बेचने के लिए ये लोग निकले काफिले के साथ। तो एक जगह रात में ठहरे। तो एक जगह रात में इन्होंने पड़ाव किया, तो वहां पे जो है शेरों का खतरा ज्यादा था, वहां पे शेर ज्यादा थे। तो इसने अबू लहब ने कहा कि मुझे अपने भतीजे मोहम्मद की जो है दुआ का खतरा है, जो उसने कहा कि अल्लाह सल्लि अलैहि कल्बम मिन किलाब, अल्लाह इस पे जो है अपने कुत्तों में से एक कुत्ता जो है मुसल्लत कर दे। तो उस एरिया में जो है शेरों का खतरा था, तो अबू लहब समझ गया कि मोहम्मद की नहीं, वीडियो कॉल। ये माइक किसका खुला है, प्लीज म्यूट कर लें। तो अबू लहब ने कहा कि मुझे अपने भतीजे मोहम्मद की दुआ का खतरा है, क्योंकि उसकी कोई दुआ भी जो है रद्द नहीं जाती है, तो इसकी हिफाजत की जाए। लेकिन जो है उसको जो है ऊंची जगह पर लटाया गया, लेकिन एक शेर आया जिसने पूरे कबीले वालों को छोड़कर सिर्फ जो है उतबा पर ही हमला किया और उसको जो है चीर फाड़ दिया। अच्छा, उसका सिर्फ उतबा पर हमला करना इस बात की दलील है कि वो शेर बहुक्म खुदा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी करने आया था। ठीक है? यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं काफिरों का अजीब हाल था, उनके दिलों में ये बात नक्श थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, यानी आपकी दुआ जो है रद्द नहीं जाएगी, वो यानी मकबूल दुआ है। लेकिन वो अदावत कल्बी यानी दुश्मनी जो है ज़ाती दुश्मनी की वजह से और जो है शकावत की वजह से, शकावत यानी शकावत कहते हैं किसी के नसीब में कुफ्र लिख गया होना, तो शकावत अजली की वजह से यानी उनके नसीब में कुफ्र लिख दिया गया था कि सबब ईमान ना लाते थे। यानी मानते सब थे कि मोहम्मद सच्चे हैं और जो है ये झूठ नहीं बोल सकते, और जो कलाम ये कह रहे हैं वो जो है कलाम सच्चा ही है, लेकिन ईमान नहीं लाते थे जो है शकावत यानी अजली काफिर होने की वजह से, और अदावत कल्बी ज़ाती दुश्मनी होने की वजह से। हजरत हबशा, कुफ़ार मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ें दिया करते, उनकी शरारत से आजिज़ आकर चंद मुसलमानों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबशा की तरफ हिजरत की। हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान,
اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ہمراہ اس سفر میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت عثمان کو نصیب ہوئی۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا جو نصرانی مذہب کا پابند تھا، اس نے وہاں مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح رکھا۔ کفار مکہ یہ خبر سن کر جل بن اٹھے، انہوں نے نجاشی کے پاس چند افراد کو ہدیہ و تحائف لے کر بھیجا، یعنی بہت سے گفٹس وغیرہ تحفے قیمتی چیزیں لے کر بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دے۔ ٹھیک ہے، ان میں عمر بن عاص بھی تھے، اور وہ لوگ تحائف لے کر نجاشی کے پاس پہنچے۔ آنے کا مقصد بیان کیا، نجاشی نے مسلمانوں کو ان کے سامنے بلایا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے گفتگو کی اور کہا، ہم لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حرام و حلال میں کچھ فرق نہ کرتے تھے، ہم جہالت میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں اپنا ایک نبی بھیجا جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس نے اپنا مبارک کلام ان پر نازل فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اور انہیں اولین و آخرین کا علم عنایت فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ ان کے سبب، یعنی اس سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں عالم الغیب ہیں، غیب کی باتیں جاننے والے ہیں اللہ کے سکھانے سے۔ ٹھیک ہے، ان کے سبب ہم راہ راست پر آئے، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام ان پر اترا اس میں سے کچھ پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی کرو، تو نجاشی بادشاہ پر کمال رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچنے لگے اور اس کی داڑھی جو ہے تربتر ہو گئی، اور کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا، یعنی توریت اترا تھا، وہ دونوں کی روشنی ایک روشن دان سے آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت، یعنی یہ جو کلام نازل ہوا ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ کلام نازل ہوا تھا وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ وہ بخوشی بے خوف ہو کر میرے ملک میں رہیں، اور کفار مکہ کی ایک نہ سنی، یعنی کفار مکہ کی ایک نہیں سنی، اور پھر جو ہے ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور جو تحفے وغیرہ لے کے آئے تھے وہ ان کے واپس کر دیے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہاں تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بن دغنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تھا، اور مکے سے نکل کر 4 منزل دور برق الغمات تک پہنچے تھے کہ قوم قارہ کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر حبشہ جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جیسی عظیم شخصیات، مطلب عرب کے حضرت ابو بکر صدیق کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو تھی نہیں، اگرچہ مسلمان اس وقت کم تھے، لیکن یہ شخصیات جو ہے معاشرے کے اعتبار سے بڑی شخصیات تھیں اس وقت۔ عرب میں ان کا جو ہے توتی بولتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک بہت مضبوط شخصیت تھی، لیکن اسلام کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے خود معاشرے والوں نے ہی ان پر بہت ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ ایسی مطلب مضبوط شخصیات کو بھی، عظیم شخصیات کو بھی، جو کہ سرداران میں سے تھے، ان کو بھی جو ہے ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو آج ہمارے جو مبلغین بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی اصلاح کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی جو ہے ان کو ایذا رسائی ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑا کوئی چند سخت الفاظ کوئی کہہ دیتا ہے، تو جو ہے دل برداشتہ نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو،
یہ نیا نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے، یہ جو ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر حبشہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا مکہ سے نکل جانا اچھی بات نہیں، یعنی دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت دیکھیں، وہ ایک سردار، مطلب اس نے کہا کہ اگر آپ مکے سے چلے گئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت، وہاں پہ آپ کی شخصیت کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو ان کے گھر پہنچا کر شرفائے قریش میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی۔ قریش نے کہا ہم اس شرط کے ساتھ منظور کریں گے کہ یہ قرآن گھر سے باہر اور بلند بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ قرآن سن کر ہمارے لڑکے جو ہے اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی جو ہے فصاحت و بلاغت اور اس کی تاثیر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا بلند آواز سے مقامات کے ساتھ پڑھنا، وہاں جو بھی مطلب اس کو سنتا تھا اس پہ رقت طاری ہو جاتی تھی، کھچا چلا آتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے قریش کو، ان کو کفار کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ پوری کوششیں کرتے تھے کیسے جو ہے ہم اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو اسلام سے بچائیں، اور یہاں تو اگر کوئی قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دے رہا ہے تو ان کی پوری کی پوری ٹولیاں کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے شرط لگائی کہ رہنے تو دیں گے ہم مکے میں، لیکن آپ جو ہے بلند آواز سے قرآن کریم نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر نے چند روز ان کی شرط کا پاس و لحاظ کیا۔ اچھا، جب کوئی بڑی شخصیت آپ کی سفارش کرے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو اس کی بات ماننا چاہیے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کے کیریکٹر سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ آپ چاہتے تو پہلے دن سے ہی مخالفت شروع کر دیتے، آپ چاہتے تو جو ہے پہلے دن سے ہی قرآن کریم بلند آواز میں پڑھنے لگتے، لیکن جو ہے مالک بن دغنہ نے سفارش کی تھی، اس نے ذمہ داری لی تھی، تو اس کی تھوڑی سی عزت رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن جو ہے شرط کا پاس و لحاظ کیا۔ اس کے بعد گھر کے صحن میں باہر ایک مسجد بنائی، تہجد اور دیگر نمازوں میں بآواز بلند قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اور ابو بکر صدیق کی یہ عادت تھی کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے تھے تو بے اختیار ان پر رقت طاری ہو جاتی، ہمسایہ کی عورتیں اور لڑکے اکٹھا ہو کر سننے لگتے تھے۔ یعنی جب حضرت ابوبکر قرآن پڑھتے تھے تو آس پاس کے جو بھی لوگ ہوتے تھے وہ آ کر اکٹھے بیٹھ جاتے تھے اور کان لگا کر سننے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو کفار کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ محلے کے کفار نے اکٹھا ہو کر سننے لگتے تھے، محلے کے کفار نے محلے کے کفار نے ان کے پناہ دہندہ کو اس کی خبر دی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت جنہوں نے کہا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں، حضرت مالک بن دغنہ، تو ان کو خبر دی کہ یہ دیکھو یہ تو پھر سے قرآن کریم بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ خبر دی، اس نے آ کر کہا حضرت ابو بکر سے کہا کہ عہد شکنی کرتے ہو، یعنی آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خلافی کرتے ہو۔ حالانکہ وعدہ خلافی اس میں قرآن کریم کی تلاوت سے اگر کوئی روک رہا ہے تو یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری پناہ باقی نہیں رہے گی، یعنی اس نے کہا جو میں نے آپ کی ذمہ داری لی تھی تو یہ جو ہے میری پناہ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، آپ نے کہا کہ مجھے سوائے خدا کی پناہ کے اور کسی کی پناہ میں رہنا منظور نہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من تو پہلے سے ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے سفارش کرے اور جو ہے اپنی پناہ میں مجھے رکھے، بس بڑا مطلب معاشرے میں بس ایک بات بنانے کے لیے کہ کبھی اس کو برا نہ لگ جائے، اس نے آگے سے آ کے خود کہا ہے کہ آئیے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تو آپ نے جو ہے اس کی بات مان لی تھی۔ کبھی کبھی حکمت عملی کی وجہ سے باتیں مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پناہ میں نہیں رکھیں گے تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی پناہ کی، میں صرف جو ہے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اور کسی کی پناہ منظور نہیں۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹا لی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر امان الہی میں محفوظ رہے۔ یعنی اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے آپ کو جو ہے آپ پر ظلم و ستم کر سکے۔
کیونکہ یہاں پہ ایمان اتنا مضبوط تھا. اس نے کہا ٹھیک حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے, میرے لیے اللہ کی امان کافی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسی امان دی کہ اس کے بعد کوئی دقت پریشانی نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام, یہ اس پہ بات کریں گے اور آگے کے چیپٹرز کچھ پڑھیں گے. فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے, تھوڑا سا مجھے کام بھی ہے. میں PDF نوٹس انشاءاللہ دوں گا, وہ آپ لوگ پڑھیں اور ریوائز کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور میٹنگ بھی جو ہے اینڈ ہونے والی ہے. اچھا, تو کوئی کمنٹ میں بتایا یہاں تک جو بات ہوئی آواز صحیح آ رہی تھی اور سب کچھ کلیئر تھا؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہو کچھ تو ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. اچھا, کمنٹ میں جو ہے کمنٹ میں یہ لوگ جب میں بول رہا ہوتا ہوں پڑھا رہا ہوتا ہوں اس وقت جو میسج آتے ہیں وہ میں دیکھ نہیں پاتا ہوں. تو آپ گروپ میں میسج کر دیا کریں, ڈائریکٹ موبائل میرے پاس رکھا ہوتا ہے, میں وہ دیکھ لیا کروں گا. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, میں گروپ کی پرائیویسی ہٹا دیا کروں گا جس دوران کلاس ہوا کرے گی. ٹھیک ہے, میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.